تو غیر مقلد کی تعریف سے پہلے مقلد کی تعریف سمجھے، اور مقلد کی تعریف سے پہلے تقلید کی تعریف سمجھے۔ تمام ائمہ و محدثین و مفکرین و محققین تقلید کی تعریف میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، تقلید کا معنی ہوتا ہے بلا دلیل، بغیر کسی کی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے کسی کی باتوں کو اپنا لینا، کسی کی باتوں کے اوپر عمل کر لینا، کسی کے پیچھے چل جانا، یہ تقلید ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے، کسی کے قول و فعل کے اوپر عمل کرنا، یہ تقلید ہے۔ یہ میں محض اہل حدیثوں کی کتاب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے آپ کو تمام کے تمام علماء، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، جن کو ہم اور آپ سبھی اسلام کے بڑے رہنما سمجھتے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے اور دیگر محققین کی جماعت، آپ ان تمام لوگوں کی کتابوں کو پڑھ جائیے۔ اور میں آسانی کے لیے آپ کے لیے بتا دوں کہ آپ نیٹ پہ لکھیے، گوگل کو پوچھیے تقلید کا معنی کیا ہے۔ گوگل کو پوچھنا تو آسان ہے نا، ہو سکتا ہے عربی کی کتابیں ہوں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کسی عالم سے رہنمائی لیں، وہ عالم آپ کو غلط بتا دے، تو کم سے کم ایک مرتبہ نیٹ کا بھی جائزہ لے لیجئے، گوگل کا جائزہ لے لیجئے، اور پوچھئے تقلید کی تعریف کیا ہے۔ تو فرنٹ پیج پہ جو الفاظ آئیں گے وہی الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کتابوں کے ساتھ ساتھ نیٹ سے بھی پوچھا، گوگل سے بھی پوچھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں وہ لوگ تقلید کی غلط تعریف بیان کر رہے ہوں گے، اس لیے چلو گوگل سے پوچھ لیتے ہیں۔ گوگل تو کسی مولانا صاحب نے تو نہیں بنایا ہے، آئیں، یا کسی مسلک والوں نے تو نہیں بنایا ہے، تو ان سے پوچھیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا تو گوگل سے یہ جواب آیا، تقلید کی تعریف کیا ہے؟ بغیر کسی دلائل و براہین کے کسی کے قول و فعل کے اوپر عمل کرنا، کسی کے پیچھے لگ جانا، یہ تقلید کی تعریف ہے۔ اب جو بندہ بغیر کسی دلیل اور برہان کے کسی بھی ایسی شخصیت کے پیچھے چلتا ہے جو اسلام میں حجت نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں، جو قرآن و حدیث کی روح سے حجت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے بغیر کسی شرعی دلیل کے چلنا، یہ کیا ہے؟ مقلد ہیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ مقلد ہیں۔ اب بھائی یہ تو مقلد کی تعریف ہے کہ بغیر کسی دلیل کے پیچھے لگ جانا۔ اگر اس کو میں آسان زبان میں کہوں، کسی کی اندھ بھکتی کرنا بغیر کسی دلائل و براہین کے، اندھ بھکت تو سب سمجھتے ہیں نا، کسی کی بھی اندھ بھکتی کرنا جو کہ اسلام میں حجت نہیں ہے، تو ایسے لوگ مقلد کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی اس قسم کے بھائی بیٹھے ہوں تو آپ کو برا نہ لگے، میں آپ کو دعویٰ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ جائیے تمام علماء و فقہاء و مفتیان کے سامنے پیش کیجئے۔ اگر یہ تعریف نہیں نکلی تو آپ کا جوتا اور میرا سر رہے گا، اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں۔ یہ مقلد کی تعریف ہے۔ اب غیر مقلد کسے کہتے ہیں بھائی؟ غیر مقلد کے دو معنی ہیں، ایک معنی جو کتابوں میں ہے، اور ایک معنی جو مولویوں کے زبان پہ ہے۔ تو جو مولویوں کی زبان پہ ہے یہ معنی پہلے سمجھ لیجیے، یعنی جو ائمہ اربعہ کی تقلید نہ کرے مولویوں کی زبانی، وہ غیر مقلد ہے، ٹھیک ہے؟ اور کتابوں میں جو معنی مذکور ہے وہ کیا ہے کہ مقلد کی ضد غیر مقلد ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کتابوں میں کیا مذکور ہے؟ جب آپ ڈکشنری کی کتابیں کھولیں گے حروف کے ضد کو دیکھنے کے لیے، تو اگر آپ ڈکشنری کو دیکھیں گے تو مقلد کا الٹا مقلد کی ضد غیر مقلد کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ بھی میں چیلنج کر رہا ہوں۔ مقلد کی ضد متبع ہے، کیا ہے؟ یہ معنوی اعتبار سے مقلد کی ضد
متبع ہے. اب متبع کسے کہتے ہیں؟ تو آپ دونوں الفاظ کے معنی پہ غور کریں. مقلد کا معنی کیا ہوا؟ بغیر کسی دلیل کے کسی ایسی شخصیت کے پیچھے چلنا جو اسلام میں حجت نہیں ہے. متبع کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنے والا، پیچھے کرنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا. اور یہ الفاظ قرآن میں مذکور ہے. حیرت کی بات یہ ہے. اور اگر میں آپ کو علمی طور پہ بتاؤں تو پورا قرآن جو ہے تقلید کے خلاف نازل ہوا، کیونکہ لفظ تقلید کا لفظ قرآن کریم میں اتباع رسول کے لیے، اطاعت رسول کے لیے کہیں بھی اللہ نے نازل نہیں کیا. کیا؟ کہیں بھی نازل نہیں کیا لفظ تقلید کا لفظ. اگر پورے قرآن کریم کا دورہ کریں گے تو پورے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 2 الفاظ نازل کیے ہیں اللہ کی شریعت کو ماننے کے لیے، اللہ کی شریعت کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے. وہ 2 الفاظ کیا ہے؟ ایک ہے اتباع اور دوسرے الفاظ اطاعت. آپ نے سنا ہوگا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور ایک آیت کریمہ میں نہیں، کئی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ ورسولہ. ہے الفاظ یہ نہیں ہے؟ جو لوگ حفاظ ہیں ان سے پڑھوا لیجئے. تو 2 الفاظ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، ایک اتباع کا اور دوسرا اطاعت کا. اب یہ دونوں معنی میں بتا رہا ہوں. ابھی مقلد اور متبع کی بات چل رہی ہے، تو مقلد کا معنی میں نے بتا دی. اب اس کے بعد جو ہے متبع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنے والا، اتباع کرنے والا. اور اتباع کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اتباع کرنا یہ نبی کا حکم ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ لوگو تم اسی چیز کی پیروی کرو، اسی چیز کے پیچھے چلو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. کس کی طرف سے؟ مولانا کی طرف سے نہیں، مفتی کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور تم پیروی نہ کرو اپنی اولیاءوں کی. اور اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا معنی ہوتا ہے، اولیاء جو ہے لفظ ولی کی جمع ہے. ولی کا معنی ہوتا ہے دلی دوست، جن سے بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے، ہر بات ہم شیئر کر سکتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے چاہے جائے کہ تمہارا دلی دوست ہی کیوں نہ ہو اور ان کی باتیں قرآن و سنت سے ٹکرا جائے تو پھر بھی اپنے دوست کی بات نہ مانو، اپنے ولی کی بات نہ مانو. بات کس کی ماننی ہے؟ پیچھے کس کے چلنے ہیں؟ قرآن کے. اب دیکھیے آپ قرآن کریم کا دورہ کیجئے، سورۃ آل عمران پڑھیے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں اگر واقعی ہم اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں تو کہیے فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، میرے اوپر ایمان لاؤ، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو. سمجھ رہے ہیں؟ یہودی جو ہے یہ پرانی شریعتوں کے اوپر عمل کرتے تھے، پرانے رسولوں کو مانتے تھے، پرانے رسولوں کی شریعت کے اوپر چلتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیزیں نازل ہو رہی تھی اس کو وحی الہی نہیں مانتے تھے، اور دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، جنت میں تو صرف اور صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے، مسلمان تو جائیں گے ہی نہیں. یہ دعوے تھے ان کے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی محبت حاصل کرو تو سنو، سب سے پہلے میرے رسول کی اتباع کرو. تقلید نہیں کرنی ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تقلید نہیں، اتباع کرنی ہے. اور اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. کیا ہوتا ہے معنی؟ پیچھے پیچھے چلنا، جی پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، یہ اتباع کا معنی. اور ایک لفظ جو اطاعت، اطاعت کا معنی کیا ہوتا؟ حکم کی تعمیل کرنا، حکم ماننا. اب کسی بھی حکم کی تعمیل کس قدر ہم کریں گے؟ لفظ اتباع کے ذریعے. اللہ کے نبی نے جیسے کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے. اللہ کے نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ان تمام چیزوں کو بجا لانا، اور جن تمام چیزوں سے روک دیا ان تمام چیزوں سے رک جانا. یہی اتباع اور اطاعت ہے. کہیں بھی قرآن کریم کے اندر لفظ تقلید کا لفظ وارد نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ تم نبی کی بھی تقلید کرو. اچھا یہ سوال میں کر رہا ہوں آپ سے، آپ تمام مفتیان سے جا کر کے پوچھئے کہ ائمہ اربعہ کی ہی تقلید کیوں؟ کیا نبی کی بھی تقلید ہو سکتی ہے؟
لفظ تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندھا دھند پیروی کرنا، آنکھ بند کرے پیروی کرنا. تو اللہ کے نبی کی آنکھ بند کے پیروی جو نہ کرے تو مسلمان ہی نہیں ہے نا. ہے مسلمان؟ نہیں ہے مسلمان. تو کیا اللہ کے نبی کی تقلید ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم واللہ تمام علماء آپ کو منع کر دیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں لفظ تقلید کا لفظ نبی کی اتباع کے لیے وارد نہیں ہوا ہے. تو پھر ائمہ اربعہ کی ہی کیوں تقلید ہے بھائی؟ یہ غور کرنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مقلد اور متبع میں نے آپ کے سامنے فرق بیان کیا. اب مولانا صاحب جو کہتے ہیں کہ غیر مقلد اسے کہتے جو ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے. میرے بھائیو، جماعت اہل حدیث یا اصحاب الحدیث کے کسی بھی ادنا سا بھی عالم ہو، علم رکھنے والا ہو، ان کا دعویٰ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے. یہ بات سمجھ لیجیے، ان کا دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے. یہ بات سمجھیے گا. اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے باقی تمام کو مانتے ہیں، تو میری نظر میں ان کے ایمان میں بہت کمی ہے. میری نظر میں ان کے ایمان میں بہت کمی ہے. کیوں بھائی کیوں؟ اس لیے ہمارے یہ اسلاف ہیں، ہمارے یہ اکابرین ہیں، ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی ہمارا مقام نہیں ہے. اور ہم جیسے کروڑوں علماء آ جائے، ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. لیکن ہاں، تمام تر دلائل ایک طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ تمام ائموں کی عزت احترام ایک طرف ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک طرف ہے. جی، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جب فرقہ وارانہ ماحول پیدا ہوا تو مسالک وجود میں آ گئے. ہر شخص کے اپنے اپنے نظریے ہو گئے، اپنے اپنے افکار ہو گئے، سوچنے کے طریقے الگ الگ ہو گئے، عمل کرنے کے طریقے الگ الگ ہو گئے. مثال کے طور پہ اس سوال میں یہ لفظ مذکور ہے کہ بھائی حنفی کے نزدیک رفع الیدین منسوخ ہے. حنفی کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، یا ان کی شریعتوں کے اوپر کوئی عمل کر رہا ہے، ان کے اقوال کو مان رہا ہے، تو ان کی رائے کے حساب سے رفع الیدین منسوخ ہے. یہ مثال میں دے رہا ہوں. ہاں، البتہ اگر کوئی شافعی طریقے سے کر رہا ہے، یعنی کوئی رفع الیدین کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ امام شافعی نے کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو پھر جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عربی میں تو نہیں بول رہا ہوں نا، فارسی میں تو نہیں بول رہا ہوں نا، پوری باتیں سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی حنفی طریقے سے نماز میں رفع الیدین کرے تو وہ منسوخ ہے، اور اگر کوئی بندہ شافعی طریقے سے کرے امام شافعی کا نام لے کر کے تو وہ جائز ہے. آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں یا نہیں اٹھ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک امام کے نزدیک منسوخ اور دوسرے امام کے نزدیک صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک مسلک میں وہی عمل جائز اور دوسرے مسلک میں ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو یوں سمجھیے، آج جمعہ کا دن ہے، یہ خطاب جمعہ ہے. اب بتائیے کہ اگر کوئی بندہ یہ ثابت کرے کہ فلاں امام صاحب کے نزدیک آج جمعہ کا دن نہیں ہے، ہاں اگر کوئی فلاں امام صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے آج جمعہ کا دن مان لے اور جمعہ پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، تو یہ باتیں عقل کو لگ رہی ہیں؟ نہیں لگ رہی ہے. یہ کیسا فیصلہ ہو رہا کہ ایک امام صاحب کے نزدیک رات اور دوسرے امام صاحب کے نزدیک دن؟ یہ کیسے ہو رہا میرے بھائیوں؟ اور میں یہ چھوٹی سی بات آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع الیدین منسوخ ہے اور امام شافعی کے نزدیک منسوخ نہیں ہے، اور کوئی بندہ اگر امام شافعی کے طریقے پر رفع الیدین کرے تو وہ جائز ہے، تو پھر ایک بندہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کروڑوں شافعیت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کروڑوں اربوں خربوں امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرام پہ قربان ہو، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے رفع الیدین کر رہا ہوں چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو پھر بھلا بتائیے
وہ گستاخ صحابہ اور گستاخ نبی کیسے ہو گیا؟ وہ غیر مقلد کیسے بن گیا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لاجک کو آپ کو سمجھنا ہے. یہ علماء کیا پڑھا رہے ہیں آپ کو؟ یہ علماء کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ ایک امام کے نزدیک وہی چیز جائز اور دوسرے امام کے نزدیک ناجائز کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اور دوسرے امام کے نزدیک اگر جائز بھی ہے، اگر کوئی امام کا نام لے لے تو جائز ہے، اور کوئی امام الانبیاء کا نام لے لے تو وہ ناجائز ہے. میں یہ چیلنج کر رہا ہوں تمام لوگوں سے، اور جنہوں نے سوال بھیجا ان سے خاص کر کے، کہ آپ جو ہے اپنے مفتیان کے تمام آبا و اجداد کی ہڈیوں سے بھی جا کر کے پوچھیں، اور ایک دلیل لے آئے. ایک دلیل، کتنی؟ 10 نہیں، بس ایک دلیل لے کر کے آ جائیے جس میں یہ روایت مروی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع الیدین ترک کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. اللہ کی قسم ہے آج سے بغیر رفع الیدین کی نماز شروع کر دوں گا.